پیش اب جب یہ آئے سامنے تو اچانک ان کے دل میں بات آئی اگر میں اس طرح کھڑا رہوں تو میری جو پیٹھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے، ادب کے خلاف ہے، اور اگر میں ہٹ جاتا ہوں تو تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو لگیں گے اور زخمی ہو جائیں گے۔ اب کرنا کیا؟ یا تو بے ادبی ہو رہی ہے یا پھر آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب فوراً ان کے ذہن میں بات آئی، انہوں نے اپنا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا اور اپنی پیٹھ کے دشمنوں کی تیروں کی طرف کر دیا۔ تیر ان کی پیٹھ پر لگ رہے تھے، تیر برسا رہے تھے دشمن، اور وہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے، لیکن اس عین جنگ کے موقع پر بھی یہ گوارا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچی، یہ تو گوارا ہے ہی نہیں، یہ بھی گوارا نہیں کہ میری پیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اور بے ادبی ہو جائے۔ یہ ہے ادب جو دین نے سکھلایا ہے۔ ادب، بڑوں کا ادب، اپنے علماء کا ادب، اپنے بزرگوں کا ادب، اپنے قائدین کا ادب، یہ دین کا ایک حصہ، یہ دین سے باہر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے واقعات، دسیوں ایسے واقعات ہیں کہ جو اس بات پر شاہد ہے کہ صرف اور صرف صحابہ کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ، ریزن اگر آپ پوچھیں تو ہے اتباع۔ حضرت ربیع بن عامر کا بہت تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طرح وہ کسریٰ کے دربار کے اندر گئے، دربار نے روکا، انہوں نے کیا جواب دیا، بادشاہ کے پاس گئے، پھر انہوں نے کیا جواب دیا جب بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ربیع بن عامر، تو اس وقت دستور یہ تھا، بادشاہ بیٹھا ہوا، جملہ جتنے لوگ محل کے اندر ہیں وہ سب کھڑے تھے، محل میں جتنے لوگ ہیں سب کھڑے اور بادشاہ بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا او بھیا، وہ بادشاہ صاحب یہ سب بات نہیں ہو سکتی یہاں پر، ہمارے پیغمبر نے اس بات سے منع کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور سب کھڑے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یا تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ یا ہم سب کے لیے بیٹھنے، ان سب کو بیٹھنے کے لیے کہو اور میں بھی بیٹھوں گا، یہ کس طرح بات نہیں ہوگی۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کسریٰ سپر پاور طاقت اس زمانے کی، آج امریکہ کا تو زور ٹوٹ رہا ہے، رشیا ایک زمانے میں سپر پاور، امریکہ ایک زمانے میں سپر پاور، اس سے بڑھ کر یہ سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی کسریٰ، ایران، اور اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ سے، وہاں کے سب سے بڑے آدمی اور طاقتور ترین انسان سے ایک غریب مسلمان، ایک عام مسلمان جو ڈنکے کی چوٹ پر بات کر رہا ہے، وہ ایمان کی طاقت سے بات کر رہا ہے، کہا کہ بیٹھنا ہو تو تم بھی جو بیٹھو کھڑے ہو جاؤ یا ان سب کے لیے کہو، اور میرے لیے بھی کرسی منگوا کہ میں بھی تم سے بیٹھ کر بات کروں گا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حضرت ربیع، یہ ہے طاقت، یہ ہے اتباع کی طاقت، بات کو ماننے کی طاقت، کہ پھر وہ صحابہ کے اندر وہ طاقت پیدا ہوئی۔ تو پہلی بات ہے اتباع، بات کو ماننا۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت کا جہاں بھی حکم آئے، کوئی بھی حکم آئے، ہمیں بس بات کو ماننا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسری بات، ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میرا بن جائے، ہر ایک کا کام ہو جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی بڑا سیٹ ہے، کوئی بڑا لیڈر ہے، کوئی بڑا سیاسی آدمی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، وہ کسی سے کہہ لیتا ہے تم فکر چھوڑ دو میں تمہارا کام کروں گا، آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے کہ میرا تو تمام کام ہو گیا، آسان ہو گیا۔ سی ایم صاحب، پی ایم صاحب، فلاں صاحب اور فلاں صاحب میرے خاص آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ کام ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ ہمارا بن جائے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ میرا بن جائے، اللہ آپ کا بن جائے، اللہ آپ سے محبت کرے، آپ کا ہر کام آسان ہو جائے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ ایک نسخہ ہے سنت پر عمل۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا قل یا ایھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، مسئلہ ختم۔ اب سنت پر عمل کرنے سے کتنے فائدے ہو گئے؟ دو فائدہ، ایک تو ثواب ملے گا، کام اچھا ہوگا، سنت پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں تو فائدہ ہی ہے۔ کتنے فوائد ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور سب سے بڑا فائدہ ہے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ ہر عمل کرنا، مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اب میں کھانا کھاتے ہوں یہ نیت کر لوں کہ ثواب تو مجھے مل جائے گا لیکن اللہ کی محبت بھی مل جائے۔ اب کھانا کھا رہے اللہ کی محبت آپ کو مل رہی ہے،
کھانا کھانے کے بعد آپ دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مسجد میں آتے وقت جس طرح آنا چاہیے اس طرح آ رہے ہیں، دعا پڑھ کر آ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر دن چند سنتوں پر عمل نیت سے انشاءاللہ ہم کریں گے، چند دنوں میں اللہ ہمارا محبوب بن جائے گا، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، دنیا کے تمام کام ہمارے لیے آسان، کوئی مشکلات نہیں، کوئی راحت نہیں، اللہ ہمارا ہے۔ جاتے وقت دعا کر کے جائیں گے، اے اللہ اس کام کے لیے جا رہا ہوں، آسان فرما، دل کا کنیکشن وہاں سے جڑا رہے گا، عمل کے اندر سنت کی تاثیر رہے گی، پھر دنیا کا ہر کام آسان ہوتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ دین صرف نظریات کا نام نہیں، دین صرف عقائد کا نام نہیں، عقائد تو بنیاد ہے، صرف چند چیزوں کو سمجھنا ماننا یہ صرف نظریے کا نام دین نہیں ہے۔ دین کی عمارت اگر مکمل ہونی چاہیے، اور مکمل اگر دین کی عمارت کھڑی ہو تو دین نظریات کے ساتھ اعمال کا بھی نام ہے۔ غیروں کے سامنے ہم کیا دکھلائیں گے؟ صرف نظریات بتلائیں گے؟ صحابہ کو کہیں پر جانے کے بعد وضاحت کی ضرورت نہیں پڑی تھی، ان کے عمل نے خود بتلایا تھا۔ اس لیے عمل کی بھی ضرورت ہے، سنتوں کی بھی ضرورت ہے۔ دین کی عمارت اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جب نظریات، عقائد، ان سب چیزوں کے ساتھ ہماری زندگی میں عمل بھی ہو، اور عمل شریعت کے مطابق ہو، اپنی رائے کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق۔ اور شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں قرآن اور حدیث، اور اس کو علماء نے جس طرح سمجھا اور امت کے علماء نے ہم تک جس طرح پہنچایا اس کو کہتے ہیں شریعت۔ ہم لوگ بعض مرتبہ سمجھتے ہیں علماء دوسری باتیں کرتے ہیں، کہیں اور کی باتیں کرتے ہیں، مجھے بعض لوگ کہتے ہیں مجھے قرآن اور حدیث کی بات چاہیے اور شریعت کی بات چاہیے، اور علماء دوسری باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایسا بیوقوفانہ قول ہے، ایسی احمقانہ بات ہے کہ شاید یہ سب سے قابل رحم لوگ ہیں جو اس طرح کہتے ہیں۔ ان بیوقوفوں کا علاج دنیا میں کہاں ہو سکتا ہے اللہ معلوم۔ علماء کون سی باتیں کرتے ہیں؟ علماء باتیں کریں گے قرآن کی اور حدیث کی، اور اگر جو صحیح آدمی نہیں ہوگا وہ ہو سکتا ہے دوسری باتیں کرے، ورنہ علماء بات جو کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر شریعت کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اتباع، اور اتباع کس طرح کی اتباع؟ شریعت کے مطابق اتباع۔ اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف گوشیں، اتباع میں بہت سی باتیں ہیں، خاص طور پر اس وقت جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اخلاق کی، کردار کی، کیریکٹر کی۔ اچھا ہم لوگ غور کریں، ہم میں سے بعض لوگوں کے اندر یہ عادت ہو، اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ غصے کے وقت زبان سے ایسی ایسی باتیں ہماری زبان سے نکل جاتی ہے کہ نہیں معلوم اس باتوں سے ہم کتنا اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ نہ اس لیے غصے پہ ہم کنٹرول کرنے والے ہوں، غصے میں کیا باتیں ہماری زبان سے نکل رہی ہے، بے قابو ہو رہے ہیں، ذرا سی برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، ذرا سی بات خلاف عادت ہو، ہمارے عادت کے خلاف ہو، ہمارے مزاج کے خلاف بفر جائے۔ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ غصے میں بھی کنٹرول اور حکمت کا غلبہ، یہ سب وہ نمونے ہیں جن نمونوں کو ہمیں زندگی میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس طرح کے انسان بنیں گے، اخلاق اچھے ہوں گے، تو جہاں بھی جائیں گے اس اخلاق کی خوشبو سے لوگ ہمارے قریب آئیں گے، لوگ ہم سے محبت کریں گے، اپنے ہو یا غیر۔ اس لیے غصہ ہو، تھوڑا سا ہو سکتا ہے کبھی مزاج کے خلاف، اپنی عادات کے خلاف کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کیا، تو ہم برداشت کرنے والے، اور اختلافات کے شریعت نے حدود بتلائے کہ کہاں تک کس سے اختلاف کیا جائے، کہاں تک کس سے بات کی جائے، کیسے بات کی جائے۔ یہ نہیں کہ جہاں غصہ آ گیا، جہاں مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو ایسے بفر گئے، سامنے کون کھڑا ہے، کتنا آپ سے بڑا ہے، عمر کتنی ہے، نہ ادب کا لحاظ، نہ شریعت کے حدود کا لحاظ، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے، یہ جاہلوں کا شیوا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلی بات اتباع، بات کو ماننا، اور کس کو ماننا؟ شریعت کی اتباع، شریعت کو فالو کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سنتوں پر عمل کرتے وقت نیت کیا؟ اللہ سے محبت بڑھے تو زندگی کے اندر برکت آئے گی۔ اور پھر آخری بات میں نے یہ کہی کہ اخلاق کے ساتھ ان تمام چیزوں پر اگر ہماری زندگی کی گاڑی آگے بڑھے گی تو اس میں خوشبو ہوگی، ایک مہک ہوگی، لوگ ہم سے محبت کریں گے، لوگ ہم سے قریب ہوں گے، بلکہ ہمارا خدا سب سے بڑھ کر ہمارا اللہ، اور اس طرح ہماری زندگی گزرے گی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نمونے ملتے ہیں۔
جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا عبدالنور نبی صاحب آپ کے سامنے اتباع رسول پر اظہار خیال فرما رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آپ ہم صدارتی جو کتاب ہے جناب قاضی میرا پٹیل صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات. السلام علیکم معزز علماء کرام، معزز سامعین. ہم میں سے ہمارے مہمانان نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ہم اسی کو آج کے لیے کافی سمجھیں. میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. روایتاً یہ صدارتی خطبہ تو نہیں ہے. کچھ دنوں پہلے میں ایک سیرت کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. محمد سعید رمضان البوتی رحمہ اللہ شام کے عالم دین ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں. ان کی ایک کتاب کا ترجمہ سیرت رسول، جس کو ڈاکٹر عدیل الاسلام نے اردو کا ترجمہ کیا، اردو میں ترجمہ کیا ہے. وہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے اس میں ایک بات لکھی ہے. میں نے بہت ساری چیزیں، اس میں مجھے بہت اچھی بات یہی لگی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ لاکھوں ایسے، جیسے مولانا نے فرمایا، لاکھوں صفحات آپ کو سیرت کے امور پر ملیں گے، لیکن ہمارے مستشرقین جو ہیں، اورینٹلسٹ جو ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کی بہت ساری تعریفیں کی. سب سے بڑا مدبر، سب سے بڑا قائد، سب سے بڑا سپہ سالار اعظم، ایک بہترین انسان، ایک مکمل انسان. اس طرح ان کی کتابوں میں آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی. لیکن سعید رمضان البوتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر وہ نہیں لکھتے تو یہ بات نہیں لکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اگر انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو پھر جھگڑا ہی ختم. تو اس لیے ہم کو مستشرقین کی تحریروں کو پڑھتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اور یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اس بات کو ہم ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. مغرب سے آئی بھی کوئی تقریر ہو کچھ بھی ہو، اس کو ہم اپنے لیے فخر نہ سمجھیں. جیسے مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے کہ ایک 100 آدمیوں میں سب سے اعلیٰ ترین مقام اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. ہمارے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یا اسلام ان کی سرٹیفکیٹ کا محتاج بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اس کے حساب سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلا مقام تو دیا، لیکن ہلاکوں کو اس نے 11 نمبر دیے، اور حضرت عمر علیہ السلام کی حکومت کو انہوں نے 52 نمبر پر رکھا. تو اس لیے ان کے معیار کو آپ سمجھ لیں. بہرحال مجھے یہی ایک بات آپ کے سامنے رکھنی تھی. میں علماء کرام کا خصوصاً عبدالنور اور ہمارے شاف نظوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہترین چند باتیں سیرت سے آپ کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.